السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین پاکستان کے ساتھ باہمی اعتماد اور تعاون کو فروغ دینے کا خواہاں۔ جاپان بار ایسوسی ایشن کا سمندر میں جوہری آلودہ پانی کے اخراج کو ترک کرنے کا مطالبہ۔ افغانستان کے منجمد اثاثوں سے متعلق امریکہ کا ایگزیکٹو آرڈر، افغان عبوری حکومت کی مذمت۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 15 تاریخ کو یومیہ نیوز بریفنگ میں چین پاک تعاون کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بیجنگ سرمئی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی، جو چین پاک روایتی باہمی حمایت کی عمدہ عکاسی ہے۔ بیجنگ میں قیام کے دوران صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم لی کیچانگ نے پاکستانی وزیراعظم عمران خان سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے چین پاک اقتصادی راہداری کی گہری ترقی اور سائنس و ٹیکنالوجی، زراعت، سماج، لوگوں کے معاش سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ ایک سب صحت مند اور ڈیجیٹل راہداری کی تعمیر پر بھی زور دیا گیا ہے۔ چینی کاروباری اداروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دینے اور چین پاکستان آزاد تجارتی معاہدے کے تحت پاکستانی زرعی مصنوعات کی درآمد کو بڑھانے پر اہم اتفاق رائے کیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ مذکورہ بالا اہم اتفاق رائے کو عملی جامہ پہنانے، چین پاکستان اسٹریٹجک باہمی اعتماد کو مزید گہرا کرنے، دونوں ممالک کے درمیان عملی تعاون کو وسعت دینے اور چین پاکستان 4 موسموں کے اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت دارانہ تعلقات کی ترقی کو نئی تقویت فراہم کرنے کے لیے مشترکہ کوشش کرے گا۔ چینی وزارت تجارت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2022 میں چین میں استعمال شدہ غیر ملکی سرمایہ کاری کی مالیت 102.28 بلین یوان رہی ہے، جس میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 11.6% کا اضافہ ہوا ہے۔ صنعت کے لحاظ سے سروس انڈسٹری میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی مالیت 82.3 بلین یوان رہی، جس میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 12.2% کا اضافہ ہے۔ ہائی ٹیک انڈسٹری میں اضافے کا تناسب 26.1% رہا، جس میں ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں 32% اور ہائی ٹیک سروس انڈسٹری میں 24.6% کا اضافہ ہوا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے دی بیلٹ اینڈ روڈ سے وابستہ ممالک اور آسیان ممالک کی سرمایہ کاری میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں بالترتیب 28.4% اور 29.1% کا اضافہ ہوا ہے۔ جرمنی کے اخبار نیوز ڈوئچلینڈ کی ویب سائٹ پر ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بیجنگ سرمئی اولمپکس میں خواتین کھلاڑیوں کی شرکت کا تعداد کے اعتبار سے ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ اولمپکس میں شریک 2900 کھلاڑیوں کا 45% خواتین کھلاڑیوں پر مشتمل ہے۔ بیجنگ سرمئی اولمپکس کی بدولت اولمپکس کے حقیقی صنفی مساوات کے ہدف کا حصول قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک صدی تک خواتین نظام میں موجود امتیاز کا شکار رہی ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ خواتین کھلاڑی نسبتاً کم تمغے حاصل کرتی ہیں۔ اب کھیل کے شعبے میں بھی صنفی فرق کم ہو رہا ہے۔ فرانس پریس ایجنسی کے مطابق بیجنگ سرمئی اولمپک گیمز میں شریک مرد اور خواتین کھلاڑیوں کی تعداد متوازن ہے، جو پہلے کبھی نہیں ایسی متوازن تھی۔ کھلاڑیوں کے مطابق مخلوط ٹیمز ان کھیلوں میں بے حد اہمیت کی حامل ہیں، جس سے خواتین کھلاڑیوں کی کارکردگی کا معیار بلند کرنے میں مدد ملے گی۔ نیوز ڈوئچلینڈ کے مطابق میزبان ملک چین میں صنفی مساوات کا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹوکیو اولمپکس میں شریک خواتین کھلاڑیوں کی تعداد مردوں کی تعداد کے دگنا سے بھی زائد تھی۔ موجودہ بیجنگ سرمئی اولمپکس میں 176 چینی کھلاڑیوں میں 87 خواتین اور 89 مرد شامل ہیں۔ چائنا میڈیا گروپ کا لینٹن فیسٹیول ایوننگ گالا 2022 15 فروری کو مختلف ٹی وی اور ریڈیو چینلز اور دیگر پلیٹ فارمز پر بھرپور انداز میں نشر کیا جائے گا۔ اس گالا میں بیجنگ سرمئی اولمپکس، چین کی ایرو اسپیس انڈسٹری اور چینی خواتین کی فٹ بال ٹیم جیسے مقبول ترین موضوعات توجہ کا مرکز ہوں گے۔ بیجنگ سرمئی اولمپکس اور سرمئی پیرالمپکس کے میسکاٹ بنگ دون دون اور شوئے رونگ رونگ بھی لالٹین تہوار کی خوشیاں منانے آئیں گے۔
گوائلنگ اور وو جادنگ سمیت بیجنگ سرمئی اولمپک کے دیگر چیمپئنز نے لالٹین فیسٹیول کے موقع پر نیک خواہشات بھیجی ہیں۔ 15 فروری کو ٹیکنالوجی اور آرٹ، روایت اور جدیدیت کے انضمام کی اختراعی پیشکش کے ذریعے سامعین و ناظرین کے لیے ایک شاندار ثقافتی شو پیش کیا جائے گا۔ ہائی ٹیکنالوجی کی مدد سے سامعین و ناظرین کو ایک نئے سمعی و بصری تجربے سے محظوظ کیا جائے گا۔ چائنا میڈیا گروپ پرعزم ہے کہ وہ لالٹین تہوار کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ایک کامیاب، دلچسپ اور ناقابل فراموش ایوننگ گالا پیش کرے گا۔ 15 تاریخ کو جاپان کی آساہی شنبن کی رپورٹ کے مطابق جاپان بار ایسوسی ایشن نے ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی کی جانب سے فوکوشیما ڈائچی نیوکلیر پاور پلانٹ کے جوہری آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج کے حوالے سے وزیراعظم فومیو کشیدا کے نام ایک خط بھیجا، جس میں اس منصوبے کو ترک کرنے اور حل کے دیگر طریقوں پر غور کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ جاپانی حکومت نے سماجی رائے کو زیادہ اہمیت نہیں دی ہے اور جوہری آلودہ پانی کے مضر اثرات سے نمٹنے کے لیے اسے سیمنٹ اور ریت کے ساتھ ملانے اور گاڑھا کرنے کے لیے جوہری توانائی شہری کمیٹی کی پیش کردہ سفارشات پر عمل نہیں کیا گیا ہے۔ علاوہ خط میں جاپانی حکومت پر تنقید کی گئی ہے کہ رائے عامہ کی آواز سننے اور اس پر رد عمل کے حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ عالمی جوہری توانائی تنظیم 14 تاریخ کو جاپان پہنچی ہے اور اس نے 15 تاریخ سے فوکوشیما ڈائچی نیوکلیر پاور پلانٹ کا معائنہ شروع کر دیا ہے، جبکہ دیگر متعلقہ تحقیقات 18 تاریخ تک جاری رہیں گی۔ 14 تاریخ کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے روس اور یوکرین کے درمیان جاری سرحدی کشیدگی کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اینٹونیو گوتریس نے میڈیا کو دیے گئے ایک بیان میں کہا کہ وہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری کشیدگی اور فوجی تنازع کے بارے میں بڑھتی ہوئی قیاس آرائیوں پر فکر مند ہیں۔ فوجی تصادم سے ہونے والے جانی و مالی نقصان اور یورپ اور عالمی امن کی تباہی ناقابل تصور ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے سفارتی ذرائع کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تمام مسائل بشمول مشکل ترین سفارتی مسائل کو سفارتی فریم ورک کے اندر حل کیا جا سکتا ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ وہ سربراہان مملکت کے روابط سمیت دیگر سفارتی رابطوں کے حالیہ سلسلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن سفارتی کوششوں کو اب بھی مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اشتعال انگیز بیان بازی سے گریز کرنے پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوامی تقاریر کا مقصد آگ کو ہوا دینے کے بجائے کشیدگی کو کم کرنا ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تمام فریقوں کے ساتھ روابط جاری رکھیں گے اور پرامن حل تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ 14 تاریخ کو افغان عبوری حکومت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں افغانستان کے منجمد اثاثوں سے متعلق امریکی صدر جو بائیڈن کے ایگزیکٹو آرڈر کی مذمت کی گئی۔ اس آرڈر کے تحت امریکہ میں افغانستان کے مرکزی بینک کے اثاثوں کا نصف 9/11 کے متاثرین کو دیا جائے گا۔ افغان عبوری حکومت کے مذمتی بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ نہایت غیر ذمہ دارانہ، افغان عوام کے مفادات کے لیے نقصان دہ اور دوحہ امن معاہدے کے خلاف ہے۔ افغان عبوری حکومت کے مطابق افغان عوام کا 9/11 سے کوئی تعلق نہیں۔ اس واقعے کو بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے افغان عوام کے اثاثوں پر قبضہ دوحہ امن معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے تنقید و مذمت اور افغان عوام کے ساتھ تعلقات کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے امریکہ کو اپنے اس غلط فیصلے سے دستبردار ہونا چاہیے اور افغانستان کے منجمد اثاثوں کی غیر مشروط بحالی کی جانی چاہیے۔ اگر امریکہ اپنے موقف کو تبدیل نہیں کرے گا تو افغان عبوری حکومت کو امریکہ کے ساتھ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ ایسوسیٹڈ پریس کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وبا میں دیگر امور کے حوالے سے فراہم کردہ معلومات میں شفافیت کی کمی، عراق میں تباہ کن ہتھیاروں کی موجودگی اور افغان انخلا سے متعلقہ امور کے حوالے سے بولے جانے والے جھوٹ اور غلطیوں کے باعث امریکی حکومت پر عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ جب حکومت سے اس بیان کے بارے میں ثبوت فراہم کرنے کا کہا گیا جس میں امریکہ کا دعویٰ ہے کہ روس یوکرین پر حملہ کرے گا، تو حکومت نے اس کے جواب میں صرف یہ کہا کہ اس حوالے سے آپ کو ہم پر اعتماد کرنا ہوگا، یعنی امریکی انتظامیہ روس کے یوکرین پر حملہ کرنے کے بارے میں اپنے دعوے کا ثبوت نہیں پیش کرے گی۔ معلومات میں شفافیت کی اسی کمی کے باعث دن بدن عوام کا اعتماد امریکی انتظامیہ پر کم ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔